السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کہے فقیر. میں آپ کا ہوسٹ عامر غوری. میرے ساتھ سرفراز شاہ صاحب ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو کی آڈینس ہے یہاں پہ سوالات کے لیے اور سننے کے لیے، اور آپ اس پروگرام کے اندر شریک ہیں ٹیلی ویژن کو دیکھنے کے حوالے سے اور بعض اوقات سوالات بھیجنے کے. شاہ صاحب، آج جو ایک سوال جو ہے پچھلے پروگرامز کے اندر ایک دو جو ہمارے ساتھ لوگ شریک تھے انہوں نے سوال پوچھا، اس سے ایک آئیڈیا سے ٹریگر ہوا ہے کہ یہ جو کائنات جس میں ہم رہتے ہیں یہ کیا ہے. اس وجہ سے کہ جو سائنس ہے وہ بتاتی ہے، اور روز اس طرح کی جو ویسٹرن نیوز ایجنسیز ہیں بتاتی ہیں کہ جو پروبز ہیں ڈفرنٹ، وہ دوسرے سیاروں تک جا رہے ہیں. یہ ایک دنیا ہے جس میں سولر سسٹم ہے اور پھر اور بہت ساری چیزیں. لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سر، یہ کائنات جو ہے، سائنس یہ کہتی ہے کائنات مسلسل ایکسپینڈ کر رہی ہے ابھی بھی. اگر یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے تو اس کے باہر کیا ہے؟ کیا جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں رات کو دن کو، یہ ریالٹی ہے یا ایلوژن ہے؟ سائنس تو بھی پوری طرح اس کائنات کو ڈسکور نہیں کر پائی ہے. گریجولی ڈسکور ہو رہی ہیں. آلموسٹ ایوری ایئر ہم سنتے ہیں کہ ایک نیا پلانٹ دریافت ہو گیا. لیکن روحانیت میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اس پوری کائنات میں 70,000 جہاں اور 20,000 عالم ہیں. یہ ہمارا زمین کا جو سولر سسٹم ہے، یہ ایک جہان بنے گا. ایک جہان ایسے 70,000 جہاں پوری کائنات میں موجود ہیں. یہ روحانیت کی بات ہے. اور 20,000 عالم ہیں. لیکن عرف عام میں ہم جہاں زندہ ہیں اس کو ایک جہان کہتے ہیں، اور ایک جہان وہ ہے جس کو عالم بالا ہم کہتے ہیں. پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو آپ سوال مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ روح پرواز کرنے کے بعد کہاں جاتی ہے، اس کائنات سے باہر نکل جاتی ہے یا کائنات ہی میں رہتی ہے. تو عالم بالا میں ایک جگہ ہے جسے برزخ کہتے ہیں. تمام روحیں عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں. اس کو آپ ایک ٹرانزٹ کیمپ کہہ لیجیے کہ دنیا سے چلے جانے اور یوم حساب منعقد ہونے تک وہ تمام روحیں عالم بالا میں، عالم برزخ میں رہتی ہیں. تو یہ جو عالم برزخ ہے یہ بھی اسی کائنات کے اندر ہی عالم بالا میں ہے. عالم بالا. جو عام آدمی ہے اس کو تو جو جاگن ہے اس میں کہ یا اللہ دونوں جہانوں میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ رحم کرم فرما. وہ دو جہان جس کو آپ کہہ رہے ہیں 20,000 جہان ہیں. نہیں، جو دیکھیے تھوڑا سا روزمرہ کی زندگی میں جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں بعض اوقات حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا. وہ تمثیلی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ہماری. جیسے بعض شاعر، یا بلکہ یوں کہیے تمام شاعر، خوبصورت چہرے کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن چاند تو نہیں ہوتا. تو جو ہم دونوں جہان کی بات کرتے ہیں اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی زندگی اور آخری زندگی. وہ اس لیے دونوں جہاں اس کو ہم وہ اس سینس میں ہم یوز کر لیتے ہیں. اگر ہم یہ مان لیں کہ جو فرض کے تاریخ اگر یہ بتایا میں کس طرف جو ماڈرن ہیومن ہسٹری ہے وہ 10,000 سال کی ہے، لیٹ سپوز 10,000 سال سے جو لوگ اس جہان سے عالم بالا میں جاتے رہے ہیں وہ ایک ویٹنگ موڈ میں ہے اس وقت کا جس کا ہمیں بتایا گیا ہے. وہ وہاں کیا کر رہے ہیں شاہ صاحب؟ وہاں کی ایکٹیویٹی تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کے صبح شام کیسے گزرتے ہیں، لیکن رہتے وہ عالم بالا ہی میں ہیں.
اصل میں یہ سسٹم ایسا ہے کہ جتنی بھی روحیں تخلیق ہوئی ہیں وہ عالم ارواح میں موجود ہیں. جب ایک جسم وجود میں آتا ہے دنیا میں تو اس جسم سے متعلق جو روح ہے اس کو روانگی کا حکم ملتا ہے، تو فرشتے اس روح کو اس جسم میں داخل کر دیتے ہیں. تو وہ سفر روح کا عالم ارواح سے عالم الاسباب کی طرف ہوتا ہے. تو یہاں وہ جو بھی اس کا مقررہ ٹائم ہے اس دنیا کا وہ گزارتی ہے، تو عالم الاسباب سے اس کا سفر عالم برزخ تک کا ہو جاتا ہے. وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک طرح کا ٹرانزٹ کیمپ ہے کہ انہیں اپنے اصل مقام کی طرف جانا ہے حساب کتاب کے بعد، تو اس وقت تک ان کا قیام وہیں ہے عالم برزخ میں. یہ جو ارواح جنہوں نے ابھی اس دنیا کے اندر آنا ہے اور جو ارواح یہاں سے جا چکی ہیں ان کا تو آپس میں کوئی جو میل جول نہیں ہے. نہیں، اس لیے کہ دونوں دو ڈفرینٹ عالم ارواح آنے جنہیں ابھی اس دنیا میں آنا ہے وہ روحیں عالم ارواح میں ہے، اور یہ جو اس دنیا سے جا چکی ہیں اپنا وقت پورا کر کے وہ عالم برزخ میں ہیں. تو اگر ایک میں جو ہے کروڈ فارم انسانی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو ارواح ہیں ان کی اسمبلی لائن پہ بھی چل رہی ہے، چونکہ جسم تو بن رہے ہیں مسلسل، انسان پیدا ہو رہے ہیں، تو ارواح بھی نئی پیدا ہو رہی ہیں یا ارواح ایک دفعہ بنا کے رکھ لی گئی تھی؟ دیکھیے، روح پر ڈسکشن سے اس لیے منع کیا گیا کہ ایک مقام آتا ہے کہ وہاں انسانی عقل جواب دے جاتی ہے. علم تو بہت پہلے جواب دے جاتا ہے، عقل بھی جواب دے جاتی ہے. اب یہ کب تخلیق ہوئی کب تخلیق نہیں ہوئی، یہ ان رازوں میں سے ہیں جو انسان پر واشگاف نہیں ہوتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ روح کی تخلیق کا عمل یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے دو حصے لیے تھے. ایک نور کے ایک حصے کا نام نور العالمین تھا اور ایک کا نام نور المومنین. نور المومنین سے تمام پیغمبروں کی روحیں تخلیق ہوئی تھیں اور نور العالمین سے باقی سب لوگ. تو جو انسانی روح تخلیق کی گئی اس کو نور میں غسل دیا گیا اور اس سٹیج پر روح کا نام دی پائس سول تھا. پھر اسے اس آسمان پر اتارا گیا جہاں فرشتے رہتے ہیں، پھر اس کو غسل دیا گیا تو اس سٹیج پر اس کا نام دی موونگ سول رکھا گیا. اور وہاں سے پھر وہ عالم ارواح میں ہیں اور اپنے وقت پر دنیا میں آتی ہیں. انسانی جسم میں دل کا بالکل درمیان کا جو حصہ ہے وہاں ایک چھوٹا سا وائڈ موجود ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جب جسم تیار ہو جاتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اس جسم سے متعلق روح کو دل کے اس درمیانی چھوٹے سے وائڈ میں رکھ دیتا ہے. اور روح کے ذمے صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے. تو جو روح اپنے خالق کی طرف بالکل سرسری سا رجوع رکھتی ہے تو رب تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے، اس کو بھی رد نہیں کرتا. اتنا رحیم و کریم ہے اور اس کو گھر کا سکون عطا کر دیتا ہے. اور جو روح اس سے ذرا زیادہ ہائر ڈگری کا تعلق رب تعالیٰ سے قائم رکھتی اس کو دنیاوی آرام، آسائش، یہ سب چیزیں عطا ہوتی ہیں. جو روح بالکل ہی رب کی ہو جائے تو رب تعالیٰ اسے انعام کے طور پر علم عطا کر دیتا ہے، اور جسے علم عطا ہوتا ہے اس کو
دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور جس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اسے عقل عطا ہو جاتی ہے، اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے۔ یہ سارا اس طرح سے ایک سائیکل۔ تو سر میرے جیسے جو کم علم لوگ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کہ اگر فرض کیا یہ جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس میں لوگ جو ہیں وہ مختلف حالات میں رہ رہے ہیں، مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں، مختلف کنڈیشنز میں رہ رہے ہیں، کیا یہ سوچنا بجا ہوگا کہ پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی مختلف لوگ بنائی تخلیق تو ساری کی ساری رب تعالیٰ کی ہیں، کہ یہ جو صرف سمپلسٹک آئیڈیاز ہیں جنت اور دوزخ کے، ان کے علاوہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جو ان کا خود خالق ہے وہ مختلف جگہوں پہ مختلف حالات کے اندر رکھے، جس طرح وہ یہاں تھے۔ نہیں، عالم برزخ کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک درجے میں وہ روحیں ہیں جن کے اعمال کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، دوسرا درجہ وہ ہے جہاں وہ روحیں جو نیکی پر کاربند رہی ہیں، وہ روحیں وہاں ہیں، تو اس کے بھی دو درجے ہیں۔ وہاں بہت سے سوال ہیں شاہ صاحب آج، لیکن اس سے پہلے میں اپنے جو میرے ساتھ اسٹوڈیو آڈینس ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اب تک اٹھتا ہو تو آپ شاہ صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی سبجیکٹ کے بارے میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آپ شاہ صاحب سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی نا عالم رواں کی، اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ جو علم حاصل کر لیتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، پھر اس کو بہت سی، تو یہ علم جو حاصل ہوتا ہے، یہ ہمارے جو عالم دین ہے یا بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے، ان کی ہمیں پہچان نہیں ہو سکتی کہ یہ داڑھی رکھی ہوتی ہے، اور کچھ تو لوگ اس میں صحیح ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے مرید رکھے ہوتے ہیں 5-6، تو وہ تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، یہ وہ کر دیں، لیکن وہ کچھ نہیں ہوتے۔ اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میرے خیال میں تو بہت سے لوگ علم حاصل کر کے اور صحیح معلومات لے کر تو بہت آگے جا سکتے ہیں، اور یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے۔ اس دور میں یہ جو کمپیوٹر کا دور ہے، لوگ گہما گہمی میں لگے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں سے کافی معلومات ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو ہمیں صرف یہ آپ بتائیں کہ ان کی پہچان کیسے کی جائے، یہ لوگ داڑیاں لا کے تصویر کر کے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، پہلی بات تو یاد رکھیے، کچھ ایک قدرت کا اصول ایسا ہے کہ اچھائی کے پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں پڑتی، رب تعالیٰ خود اچھائی کی خوشبو چاروں طرف پھیلا دیتا ہے۔ وہ لوگ جو جینوائن ہیں، وہاں آپ کو اس قسم کا پروپیگنڈا سننے میں آئے گا نہیں، اس لیے کہ انہیں ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا کچھ عطا کر دیا ہوتا ہے علم کی صورت میں کہ وہ ان چیزوں سے کافی بالاتر ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں، دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ان کی محفلوں میں جاتی ہیں تو آپ کو وہاں سنت پر عمل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور رہا زندگی بھر کہ آپ صحابہ کرام کے برابر بیٹھتے تھے، کبھی نمایاں ہو کر نہیں بیٹھے۔ اگر کسی محفل میں دیر سے تشریف لے گئے تو سب سے پیچھے جہاں جگہ مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف رکھیے۔ یہ اصول فقیر کی محفل میں آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ وہ آپ کو اپنے برابر بٹھائے گا، اور وہاں پر آپ کو ہٹو بچو کی صدائیں سنائی نہیں دیتی۔ یہ تو ہیں ظاہری چیزیں، کیونکہ فقیر کے پاس آپ گئے ہیں اور فقیر ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے
کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو اس آدمی سے جب آپ ملیں گے جو واقعی فقیر ہے، خواہ اس کا حلیہ، شکل، صورت کچھ بھی کیسی ہی کیوں نہ ہو، فوری طور پر آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کو ایک سکون مل گیا ہے، اور آپ کے کندھوں پر جو پریشانیوں کا بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا، آپ ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں. یہ اس کی ایک نشانی ہے. تیسری چیز وہاں یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کشش بہت ہے، اور وہ شخص اللہ کے کلام میں مشغول رہتا ہے، تو آپ کو ایک کشش ہوگی اس آدمی سے دوبارہ ملنے کے لیے. جب آپ اس کے پاس سے اٹھ کے جائیں گے تو آپ کا دل یہ چاہے گا کہ میں اس سے جا کے ابھی دوبارہ مل لوں. ایک تشنگی رہ جاتی ہے باقی، اور وہ اپنی طرف کھینچتا ہے آپ کو. تو یہ کشش ہے اس کلام الہی کی جس کا وہ ذکر کر رہا ہے. تو یہ تین چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی. پھر ایک لانگ ٹرم اس میں نشانی آتی ہے کہ فقیر کبھی نصیحت سے کام نہیں لیتا، وہ پرسنل ایگزامپل سے کام لیتا ہے. اپنے آپ کو ایک ایسی ایگزامپل بنا رکھتا ہے کہ جس کو دیکھ دیکھ کے لوگ سیکھتے چلے جائیں. اگر آپ اس کے پاس جا رہے ہیں تو آپ میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ نماز روزے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، نیکی کی طرف راغب ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک اور اس کی نشانی ہے. تو ان لوگوں کو پہچاننا زیادہ مشکل نہیں ہے. شاہ صاحب، جو علم ہے اس کی اپنی کوئی ظاہری شکل صورت ہے اس وجہ سے کہ پھر جو کنفیوژن ہے کہ وہ تمام لوگ جو دنیاوی علوم حاصل کر رہے ہیں، مختلف سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ فائنانس کا ہو یا میڈیسن کا ہو، پالیٹکس کا ہو، اس کو بھی علم کہنا، اور یہ جو دینی علوم ہے یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ یہ تمام علوم رب تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں. میں اکثر بیشتر ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ انسان انڈیو کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے ایجاد کیا. انسان ایجاد کچھ بھی نہیں کر سکا، سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں، وہ انہیں ڈسکور کرتا ہے. تو انوینشنز نہیں ہیں، وہ ڈسکوریز ہیں. یہ جو علوم ہیں یہ بھی ایک طرح کے ڈسکوریز ہیں. اب جو انسانی ذہن کا ارتقاء ہوتا ہے، وہ اس کا مینٹل ہورائزن براڈن ہوتا ہے، اس کی نگاہ دور تک جانے لگتی ہے. پوری دنیا میں صرف دو میجر ہوتے تھے ایم بی اے کے، ایک مارکیٹنگ اور دوسرا فائننس. وقت کے ساتھ ساتھ اب بلا مبالغہ کوئی 65 میجرز ہیں ایم بی اے کے اندر. ہمارے یہاں ہمارے پاکستان میں تو شاید اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن آپ اگر امریکن یونیورسٹیز اور یورپین یونیورسٹیز میں دیکھیں تو اراؤنڈ 65 میجر مل جائیں گے. یہ سب ڈسکور علم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی ہم باریکیوں میں اترتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں اسپیشلائزیشن ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ علوم اس علم سے باہر نہیں ہیں جس علم کا ذکر مسلمان کرتا ہے. وہ محیط ہے، وہ علم ان تمام علوم پر جو ہم ڈسکور کر رہے ہیں. اسی لیے جب آپ کسی فقیر سے بات کرتے ہیں، ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر واقعی فقیر جینوائن ہے جس سے آپ ملے ہیں، وہ سوالات سے گھبراتا نہیں. وہ
آپ کو انوائٹ کرتا ہے کہ آپ اس سے سوال پوچھیے، کیونکہ سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے. وہ آپ پہ یہ قدغن نہیں لگاتا کہ آپ کسی ایک سبجیکٹ پر تو سوال پوچھ سکتے ہیں، دوسرے پر نہ پوچھیے، کبھی آپ کو منع نہیں کرے گا. مطلب اس کے لیے کوئی چیز کورس سے باہر نہیں ہے، یوں کہہ لیجئے کہ اس کے لیے کوئی چیز کورس سے باہر نہیں ہے. واک آؤٹ نہیں کرتا. تو وہ علم جسے ہم علم لدنی کہتے ہیں، وہ محیط ہے تمام علوم پر. آپ کسی فقیر کے ساتھ کبھی آزمائیے اسے، بیٹھے بیٹھے اسپیس انجینئرنگ پہ بات کیجیے، بڑی بے تکلفی سے وہ آپ سے بات کر رہا ہوگا. آپ اس سے بایو کیمسٹری پہ بات کرنی شروع کر دیں، بڑی بے تکلفی سے آپ کے سوالوں کے جواب دیتا جائے گا. جس سبجیکٹ پہ بات کریں گے وہ اس پہ آپ کو روانی سے جواب دے دے گا. اس کو ویریفائی کیجئے، جواب درست ہوں گے اس کے. تو وہ علم جسے ہم علم لدنی کہتے ہیں، وہ اصل میں محیط ہے تمام علوم پر. یہ اس کی برانچز ہیں سب کی سب. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے دنیاوی طور پر ڈگری کس میں کی ہے. یہ سر پھر دوبارہ جو جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، جس وقت یہاں پہ تو وہ پروگرامز نہیں چلتے پاکستان میں، لیکن باہر ٹیلی ویژنس کے اوپر یہ جو ڈسکوری کا پروسیس ہے، جو اسپیس پروبز گئے ہوئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کتنے لاکھوں کروڑوں میل دور جا کے مسلسل تصاویر بھیج رہے ہیں. اور ابھی تک تو ڈبیٹ یہی ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسے حالات ہیں یا نہیں جہاں پہ انسان رہ سکے یا زندگی کا ارتقاء ہو سکے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لمیٹیشن ہے انسان کے اوپر کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ اس طرح نہیں کر سکتا یا دیکھ نہیں سکتا جو یہاں سے چلے گئے ہیں، اور دوسرے لوگوں پہ بھی ڈیفینیٹلی یہ بین ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتے، کیا یہ پاسبل ہے کسی سٹیج پہ، آج نہیں، کہ انسان جو ہے وہ یہ جو اسپیس اور ٹائم کی قدغن ہے اس پہ اس کو کرس کراس کر سکے، یا یہ نیچر کا لمیٹیشن اسی طرح رہے گا؟ ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہونا اتنا مشکل نہیں ہے ایک عام شخص کے لیے. عام شخص ہی تو خاص میں تبدیل ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو پروون فیکٹ ہے وہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو آپ جمعے کا خطبہ ڈیلیور کرتے کرتے آپ نے فوراً اپنے کمانڈر کو، جو ہزاروں میل دور لڑ رہا تھا، اس کو وارن کیا اور ایک منور کنوے کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ کھڑے کھڑے، اور اس نے وہ کمانڈ وہاں ریسیو کر لی میدان جنگ میں، اس پہ عمل کیا، فتح ہو گئی. یہ کیا ہے؟ آپ بغیر کسی کمیونیکیشن ایکوپمنٹ کے آپ اپنا ایک میسج کنوے کر رہے ہیں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے آدمی پر. بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو فزیکلی کسی جگہ گئے نہیں ہوتے، آپ ان سے بات کیجئے تو بڑا کمفرٹیبلی وہ آپ کو وہاں کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے کہ وہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے. ہمارے یہاں اسے کشف کہا جاتا ہے. یہ عامی لوگ تھے جو خاص میں بدل گئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہ نہ صرف پابندی سے بلکہ خوش دلی سے عمل کرتے ہیں، اور انعام کے طور پہ وہ یہ چیزیں پاتے ہیں. دنیاوی طور پر اگر بات کریں، آج سے اگر 60-70 سال پہلے آپ یہ کہتے کہ ہمارے ہی ایک بھائی بند نے چاند پر چہل قدمی کی ہے، تو کوئی نہیں اس کو مانتا. لیکن یہ ممکن ہو گیا، مارس تک چلے گئے. اب لیٹسٹ یہ ہے کہ ایسے آثار پائے گئے ہیں کہ شاید 1 یا 2 پلینٹس پر زندگی پائی جاتی ہے. کبھی
چند مہینے پہلے کی بات ہے. یہ معاملہ ہے انسانی ذہن کے ارتقاء کا. جو ہم تحقیق کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ہم نئے نئے جہاں ڈسکور کر رہے ہیں. آپ نے سیٹلائٹ انٹیلیجنس کی بات کی. جو تصاویر آپ تک آتی ہیں، نئے نئے جہانوں کی تصاویر ہیں، وہ موجود ہیں تو تصاویر آ رہی ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ وہاں پہنچ رہے ہیں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ عطا کی ہے، اس کے نیک بندے ہیں، وہ بہت عرصے سے مختلف لوگوں کی کہانیاں سنا دیتے رہے ہیں آپ کو. ذہن میں کسی کو سوال ہو؟ میرا جو نام ہے سہریش، یہ نام میرا ہے یا روح کا ہے؟ یعنی کہ فزیکل جو باڈی ہے اس کا نام ہے، یا پھر جو روح ہے جو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں اس کا نام ہے؟ اور سیکنڈ کوسچن میرا یہ ہے، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ کنیکٹیوٹی کی، کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ وہاں کے لوگوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس میں جو ہم ایک امیجینیشن کرتے ہیں کہ ریئل میں تو ہم ویسا نہیں فیل کرتے، لیکن جب ہم امیجینیشن کرتے ہیں لائک خدا سے جب ہم کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہم خدا کے لیے جو امیجینیشن کرتے ہیں جو ریئل میں تو نہیں ہوتا، لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کنیکٹ ہیں. تو اس کا یہ کیا ہے کہ ریئل میں یہ ایگزسٹ کر رہی ہے کہ نہیں امیجینیشن؟ جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو پاسبل نہیں ہے کنیکٹیوٹی، لیکن امیجینیشن میں جو ہم کنیکٹیوٹی کرتے ہیں، جو اگر ہم فیل کریں اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں، وہ ریئل ہوتی ہے اور اس کی ایگزسٹنس بھی ہمیں فیل ہوتی ہے. کہ سوال کا پہلا حصہ ذرا ریپیٹ کر پہلا دیں. انہوں نے کہا کہ جو یہ نام ہے میرا جو رکھا گیا، دیکھیے، جو روح آپ سے آپ کے جسم سے متعلقات تھی، وہی روح آپ کے جسم میں داخل ہوئی. آپ کے جسم کی آئیڈینٹی سہرش کے نام سے آپ کو والدین نے دے دی. اب چونکہ روح آپ کی اسی جسم سے متعلق ہے، جس جسم کو سہرش کا نام دیا گیا ہے، تو وہ آئیڈینٹی وہ اسٹیبلش ہو جائے گی روح کی بھی اسی نام کے ساتھ کہ یہ مس سہرش کی روح ہے. تو وہ آئیڈینٹی تو اسٹیبلش ہو گئی ایک بار، کیونکہ کنیکٹ جو ہو گیا. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا، جب ہم پوری طرح سے متوجہ ہوتے ہیں رب کی طرف، جب میں پوری طرح سے عرض کر رہا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل، آپ کی زبان، آپ کا ذہن، یہ تینوں یکسو ہو کر جب رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے، یا اس سے تھرو ہو گئے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں. وہ حقیقی کنیکشن ہے کہ رب کے ساتھ بندے کا تعلق اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اس وقت رب کے حضور پیش ہوں یا رب کے ساتھ مخاطب ہوں. اس لیے وہ نماز کے بارے میں جو حکم ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو جیسے رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم رب کو دیکھ رہے ہو. یہ مفہوم ہے، میں ایگزیکٹ الفاظ نہیں دہرا رہا. تو وہ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. اسی طرح وہ لوگ جن کی روح لطافت کی ایک خاص درجے تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے، نیکی کے نتیجے میں، عبادات کے نتیجے میں روح میں ایک لطافت پیدا ہوتی ہے، اس کی پرواز بڑھتی ہے. جتنی زیادہ لطیف ہوگی روح، اس کی پرواز اتنی ہی زیادہ ہوگی. تو ان کی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے ان روحوں کے ساتھ جو دنیا سے جا چکی ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ یہ اجازت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس دیکھ سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان نیکی کے کس مقام تک گیا ہے. اور نیکی جو ہے وہ اصل میں 3 چیزوں کا بلینڈ ہے. ایک تو پازیٹیو تھنکنگ، دوسرا
नेक अमाल और तीसरा इबादत। तो जब इन तीनों चीज़ों को हम कंबाइन कर देते हैं तो उसको उर्फ़ आम में हम नेकी कहते हैं, और उससे रूह हमारी दिन ब दिन लतीफ़ होती जाती है, हल्की होती जाती है। और यही वजह है कि जब आप किसी फ़कीर से मिलें तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो कहीं तन्हाई में बैठा होगा बंदा, खाने को उसके पास पूरा नहीं होगा, पहनने को पूरा लिबास नहीं होगा, रहने को पूरी छत मैसर नहीं होगी उसे। जो दुनियावी वसाइल हैं वो बहुत कम होंगे ऐसे आदमी के पास, लेकिन आप उसे देखेंगे कि बेपनाह खुश बैठा है, वो उसको कोई गम नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। उसकी वजह ये है कि वो नेकी के उस मकाम पर आ गया है जहाँ उसके लिए ये सब चीज़ें बेमायनी हैं। वो सिर्फ अपने रब की याद में महव है, बस वहीं खुश है वो। तो उसमें खुशी दिखाई देती है कि उसकी रूह बड़ी लतीफ़ हो चुकी है। ये शाह साहब कनेक्टिविटी का सवाल सैरिश ने पूछा, मैं जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आज का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल दौर है कि कुछ अर्सा पहले मुझे याद है कि जो टेलीफोन एक्सचेंजेस होते थे उसमें डायरेक्ट डायलिंग नहीं होती थी, आप बाकायदा उनको कहते थे कि जी हमने ऑपरेटर को आप तो बाकायदा एक निकाल के मशीन जो है वो लगा। उस वक्त से लेके अब तक का जो सफ़र है जो तकरीबन 20-30 सालों में हुआ कि अब जो मॉडर्न टूल्स हैं और स्मार्टफोन्स पे, पहले ये सिर्फ ये था कि आपने फ़ोन मिलाया तो एक रिंग जा रही है, रिंग टोन है, लेकिन अब तो ये है कि आप जब मैसेज टाइप करते हैं और जब दूसरा शख्स आपको मैसेज टाइप कर रहा है तो उस पर मैसेज आ जाता है कि वो शख्स टाइप कर रहा है, तो स्पीड इतनी हो गई। तो ये जो कनेक्टिविटी पूछी है कि फ़र्ज़ किया क्या अगर मैं अपने खालिक से बात करने की, दुआ करने की जब कोशिश करता हूँ, इज़ दिस द प्रोसेस ऑन अ वेरी एडवांस लेवल कि वो जो माइंड वेव्स हैं ख्यालात की वो उसी तरह कनेक्ट करती हों, कोई टोन बजती हो कि जनाब आमिर गौरी या सैरिश या कोई आपसे रब्ता करना चाह रहा है, नंबर एक। और फिर दूसरी तरफ कि अगर हम उतने नेक लोग नहीं हैं और हम इस प्रोसेस से नहीं गुजरे जो 3 टीयर्स है, ही विल नॉट लिसन टू अस। देखिए, रब ताला के बारे में इसलिए कहा जाता है कि रब ताला के मामलात को दुनिया के मामलात पर महमूल न कीजिए। वहाँ मामला ये है कि रब ताला बड़ा रहीम व करीम है। रब ताला अपने बंदों से बेपनाह प्यार करता है। ये शायद मैंने या तो आपके साथ किसी निजी गुफ्तगू में अर्ज़ किया या किसी प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि रब ताला किस तरह प्यार करता है अपने बंदों से। आप उसके किसी इंतहाई गुनहगार बंदे, चाहे मुझ जैसे ही गुनहगार क्यों ना हो, उसके साथ ज़्यादती कीजिए और उस ज़्यादती के जवाब में अगर वो इंसान खामोश रहा, मुस्कुरा के चला गया एक तरफ, दिल तो उसका दुखेगा अंदर से। फिर देखिए कि रब ताला की रहमत कैसे जोश में आती है और रब ताला अपने उस बंदे की मदद के लिए कैसे आता है और किस तेज़ी के साथ आता है। ये उसकी मोहब्बत है। तो जहाँ मोहब्बत का ये आलम हो वहाँ तो ये सवाल ही नहीं है कि रब ताला अपने किसी बंदे की बात न सुने, गुनाहगार की। अल्लाह ताला के यहाँ सबसे संगीन जुर्म शिर्क है। तो आप क्या समझते हैं जो अपने हाथ से पत्थर का एक बुत तराश के उसको ताकचे में बिठाए हुए हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर वो गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, तो वो बुत जो बेजान है, जो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ा सकता, क्या वो उसकी दुआ को सुन रहा है? ये रब है जो उसकी दुआ सुन रहा है। तो ये रब की अज़मत और उसका ज़र्फ़ है कि मुशरिक जो शिर्क जैसे संगीन जुर्म का मुर्तकब है, वो दुआ उसकी भी सुन रहा है।
دعا ایسی ایتھیسٹ کی بھی سن رہا ہے جو اسے مانتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ اس کی سنتا ہے، اس کو پال رہا ہے، اس کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے۔ رب تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے جو رب سے سرکشی کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان کی بھی سن رہا ہے جو ٹرینٹی کا تصور پال کے بیٹھے ہیں۔ رب تعالیٰ مجھ جیسے گناہگار کی بھی سنتا ہے، اور آپ جیسے نیک لوگوں کی بھی رب سنتا ہے۔ تو رب کے سننے کی رحیمی اور کریمی کے ساتھ ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کیا ہے، وہ اسے پالتا ہے، یہ اس کی محبت کا معاملہ ہے، اس کے ظرف کا معاملہ ہے۔